قرآن مجید میں اور حدیث میں یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ قرآن وحی جلی پر مبنی ہے، وحی جلی پر مشتمل ہے، اور وہ باللفظ ہے، وربل ریولیشن ہے، الفاظ اللہ کے ہیں۔ لیکن حدیث نبوی بھی اگرچہ وحی پر مبنی ہے، اس کو وحی خفی کہتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ متفق علیہ نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہے۔ اس میں راویوں کے بیان میں لفظی طور پر فرق ہو جاتا ہے، کوئی ترتیب کے اندر بھی فرق ہو جاتا ہے، اور اس کی میں نے مثال دی تھی کہ ابھی آپ کوئی چند جملے کسی محفل میں بولیے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس محفل کے شرکاء سے پوچھئے میں نے کیا کہا تھا، تو اس تمام کے بیان کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے اپنے ایسنس کے اعتبار سے، اپنے ہدف اور مضمون کے اعتبار سے تو متفق علیہ ہے، کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن لفظی طور پر فرق موجود ہے، متن میں بھی اور واقعے کی تفصیلات میں بھی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم نے حدیث جبرائیل کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ ایک تو پوری حدیث مبارکہ کا ہم ترجمہ پڑھ چکے، پھر خاص طور پر واقعاتی انداز میں اس کا جو ابتدائی اور اختتامی حصہ ہے اس پر ہم نے تفصیل سے غور کیا۔ اب آج سے اس کا جو اصل متن ہے ہم اس پر گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ یہ اصل متن جو ہے بالعموم 4 سوالات پر مشتمل ہے، ان کے جوابات پر۔ البتہ ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس میں ایک 5واں سوال بھی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ احادیث نبویہ کے ضمن میں لفظی فرق کا ہونا یہ بالکل ایک منطقی اور معقول بات ہے۔ احادیث لفظاً محفوظ نہیں، معناً محفوظ ہے، لہذا روایات کے اندر کسی ایک ہی واقعے سے متعلق جب صحابہ بیان کرتے ہیں تو ان کے بیان میں کوئی تھوڑا بہت لفظی اختلاف واقع ہو جانا فطری ہے، معقول ہے۔ چنانچہ ان 4 سوالات میں سے ایک تو اہم ترین پہلے 2 سوالات جو ہیں آج ان پر گفتگو ہمیں کرنی ہے۔ کہ حضرت جبرائیل نے سوال کیا، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو گواہی دے۔ یہاں نوٹ کیجئے لفظ گواہی، یہاں لفظ ایمان نہیں آیا، گواہی، اور گواہی جو ہے وربل ٹیسٹیمنی، وربل اٹیسٹیشن، شہادت۔ وتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو گواہی دے، ٹیسٹیفائی کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور حج کرے بیت اللہ کا اگر تجھے اس کے سفر کی مقدرت حاصل ہو، اس کے وسائل و ذرائع تمہارے پاس موجود ہو۔ قال صدقت، حضرت جبرائیل نے فرمایا یا کہا آپ نے سچ کہا۔
فعجبنا لہ، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا آدمی ہے، یسألہ و یصدقہ، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے، گویا کہ پہلے سے اس کے علم میں جواب موجود تھا۔ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے تو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو استاذ کا انداز ہوتا ہے کہ وہ شاگرد سے سوال کرتا ہے اور پھر جواب صحیح مل جائے تو شاباش کہتا ہے۔ بہرحال قال فاخبرنی عن الایمان، اس کے بعد انہوں نے سوال کیا اب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اب یہاں لفظ ایمان آ رہا ہے کہ تو یقین رکھے، تصدیق کرے دل سے اللہ کی، اس کی ذات و صفات کی، اس کے فرشتوں کی، اس کی کتابوں کی، اس کے رسولوں کی، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کی، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تو ایمان رکھے تقدیر پر، اس کے بھلے پر بھی برے پر بھی۔ قال صدقت، تو حضرت جبرائیل نے پھر کہا آپ نے صحیح کہا ہے۔ اب یہ متن ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے اور جس کے راوی حضرت عمر ہیں۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ کن کن صحابہ سے مروی ہے، ان میں سے ایک جو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس میں پہلا سوال ہے ایمان کے بارے میں، دوسرا ہے اسلام کے بارے میں۔ باقی تمام روایات اس پر متفق ہیں کہ پہلا سوال اسلام کے بارے میں اور دوسرا ایمان کے بارے میں۔ اب بقیہ روایات میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم جس کا کہ ایک تقابلی مطالعہ ہو جانا چاہیے روایت حضرت عمر کے ساتھ، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ وہ بھی فقہاء صحابہ میں سے ہیں حضرت عمر کی مانند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم مانے گئے ہیں، اور حضور کی خاص ایک دعا ان کے لیے تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا تفقہ عطا فرما، گہرا فہم، اور قرآن کی تعویل، ایک ہے تفسیر ایک ہے تعویل۔ تفسیر ہوتی ہے لفظ لفظ کے معنی کرنا، ان کا ربط بیان کرنا، اور تعویل ہوتی ہے اس کے مضمون کو پہچان لینا کہ اصل میں سیاق و سباق جو ہے وہ کس مضمون پر دلالت کر رہا ہے۔ تو فقہ فی الدین وعلم التاویل۔ اب ان کی روایت میں لفظی فرق دیکھیے، انہوں نے کہا ان کی روایت ہے حدثنی بالاسلام، وہاں اخبرنی ہے یا حدثنی ہے کہ حضرت جبرائیل پوچھ رہے ہیں مجھے بتائیے اسلام کے بارے میں۔ قال الاسلام ان تسلم وجهك للہ، حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے۔ یہ لفظ اسلام کے ساتھ معنوی مناسبت ہے، اسلام کے معنی یہ ہے سرنڈر کر دینا، اطاعت قبول کر لینا۔ وتشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ اب یہاں آپ نوٹ کیجئے عبادات کا ذکر نہیں ہے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو الفاظ آ گئے وہ بہت جامع آ گئے، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ شامل تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیکن ڈیفینیشن کے اندر یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہاں نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، اس پر تفصیل سے بعد میں بات کروں گا۔ قال، اس پر جبرائیل نے کہا اذا فعلت ذلك فانا مسلم، کہ نبی بتائیے میں یہ کام اگر کر دوں جو آپ نے بتائے ہیں تو پھر میں مسلمان شمار کیا جاؤں گا۔ قال اذا فعلت ذلك فقد اسلمت، تو حضور نے فرمایا ہاں جب تم یہ شرائط پوری کر دو تو تم گویا کہ اسلام لے آئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں فحدثنی مل ایمان، اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ قال الایمان ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وتؤمن بالموت وبالحیاۃ بعد الموت وتؤمن بالجنۃ والنار والحساب والمیزان وتؤمن بالقدر کلہ خیرہ وشرہ۔ اب یہاں ایمانیات کی بہت تفصیل آئی ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے
اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور تو موت پر یقین رکھے اور موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھے، اور تو جنت اور دوزخ اور حساب اور میزان ان سب کو مانے، وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر پر ایمان رکھے کہ اس کا خیر ہو یا شر اللہ ہی کی طرف سے۔ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ، اب سوال کرتے ہیں حضرت جبرائیل، اگر میں یہ کر دوں تو پھر گویا کہ میں مومن ہو جاؤں گا، میرا ایمان اللہ کیا قبول ہوگا؟ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ، ہاں اگر تم یہ کر دو تو پھر تم ایمان لے آئے۔ اب یہ جو فرق و تفاوت سامنے آ رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ایسنس میں فرق نہیں ہے، لیکن یہ کہ الفاظ کے اندر فرق ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ مقبول ترین روایت ہے وہ حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہم نے تفصیل سے پچھلی مرتبہ جس کا پورا ترجمہ پڑھا ہے۔ اب یہاں پر جو اسلام اور ایمان کے مابین جو بحث پیدا ہوتی ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، دونوں مرتبہ سوال تو یہی ہے۔ اس میں چند موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ جان لینی چاہیے۔ بعض باتوں کا ذکر میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، اس کا اعادہ ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ مترادفات کے طور پر استعمال ہوئے، مسلم مومن، مومن مسلم۔ تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے۔ عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے، بات سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، ساتھ سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے۔ ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں۔ بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال، فضائل اعمال، آج شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ، راہ نجات۔ انسانوں کی نجات کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں بتا دیا ہے۔ سورہ العصر، سورہ نمبر 103، آیت نمبر 1 سے 3 میں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ کسی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم سے کم ان 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے: ایمان، نیک اعمال، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ امام شافعی نے اس کی اہمیت پر زور دے کر کہا ہے، اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو۔ دلوں کی ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مضمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی۔ شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عظیم عمری مدنی۔ آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا پائیں گے۔
मोमिनीन के पास हैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के मौके बेपनाह, क्योंकि निगरानी कर रही है हर जगह मशाले राह। आज रात 7:30 बजे और दोबारा सुबह 10:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। इस्लाम का ताल्लुक इंसान के ज़ाहिरी आमाल से है, ईमान का ताल्लुक कल्बी यकीन से है। अब जिस शख्स को ये दोनों हासिल हों, अमल में इस्लाम की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, और दिल में अल्लाह पर और तमाम जो हैं उमूर ईमानिया उन पर यकीन, तो अब उसे मुस्लिम कह लो, मोमिन कह लो। कॉल द रोज बाय एनी नेम, इट विल स्मेल एज स्वीट। गुलाब के फूल को नाम कोई भी दे दो, उसकी खुशबू तो वही रहेगी। इसी तरह इसमें उसको मुस्लिम और मोमिन कह देने में कोई फर्क वाक़ई नहीं होता। फिर दूसरा उसूल मैंने आपको ये बताया था कि ये चंद उन जोड़ों में से है इस्तिलाहात के। एक जोड़ा ये है इस्लाम और ईमान। ये जोड़े जो हैं ये मुतरादिफ भी हैं और मुख्तलिफुल माना भी हैं। तो उसूल जो उलमा का है वो क्या है? इज़ा इज्तमा तफर्रका, जब ये एक ही जगह पर आए एक दूसरे के मुकाबिल में तो उसमें फ़र्क हो जाएगा, उसका मफ़हूम कुछ और, इसका मफ़हूम कुछ और। वइज़ा तफर्रका, और मुख्तलिफ मुतफर्रिक़ मकामात पर जिक्र हो रहा हो तो उनका मफ़हूम तकरीबन एक का मुतरादिफ हो गया। अब एक बात नोट कीजिए, तो इस्लाम का ताल्लुक ज़ाहिर से मैंने अर्ज़ किया और ईमान का ताल्लुक बातिन से। और दूसरी तरफ हम एक बात ये कह सकेंगे कि इस्लाम का ताल्लुक इस दुनिया से। इस दुनिया में किसी का मुसलमान समझा जाना, उसका दारोमदार इस्लाम पर है, ईमान पर नहीं है। क्यों? ईमान तो एक कल्बी हकीकत है, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे आप? बहुत अहम नुक्ता ये है, किसी के ईमान का या मोमिन न होने का फैसला इस दुनिया में हम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल अमूमी बातें कही जा सकती हैं, जिसमें ये चीज़ें हों वो मोमिन है, जिसमें ये चीज़ें हों वो मोमिन नहीं है। ये अमूमी तौर पर, जिसमें ये औसाफ हों वो मुनाफिक है, वगैरह वगैरह, अमूमी अंदाज में। लेकिन मुअय्यन तौर पर हम किसी को नहीं कह सकते, इसलिए कि इस्लाम का ताल्लुक इस दुनिया से है और उसमें असल बुनियाद शहादत है, तशहदा। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत में तो है ही सिर्फ शहादत, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात का जिक्र भी नहीं। इसलिए कि जाहिर बात है, एक शख्स अभी हिंदू है और वो कलमा पढ़ता है, मुसलमान तो हो गया। अभी नमाज तो वो सीखेगा, पढ़ेगा, या वक्त आएगा तो पढ़ेगा। नमाज तो नहीं पढ़ी उसने अभी रमज़ान आएगा तो रोज़े रखेगा या नहीं रखेगा ये पता चलेगा। लेकिन इस वक्त वो मुसलमान सिर्फ कलमा शहादत की बुनियाद पर। तो इन द फाइनल एनालिसिस बात जो है इस्लाम की, वो शहादत के ऊपर मबनी है। टेस्टिफाई करना, अटेस्ट करना, आई टेस्टिफाई that there is no God except Allah and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his bondsman and messenger. ये जो टेस्टिमनी है ये इस्लाम की जड़ हो गया। किसी को मुसलमान समझना इस पर उसका दारोमदार है। हाँ, कोई शख्स हमारे सामने आता है और वो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम ये नहीं कह सकते कि तू मुसलमान नहीं है, तू मोमिन नहीं है, चाहे कराइन मौजूद हो, सर्कमस्टांशियल एविडेंस नजर आ रहा हो, तब भी नहीं कह सकते। ये बात अच्छी तरह नोट कर लीजिए, इसलिए कि दारो मदार कौल। हाँ, बाद में अगर मालूम हुआ कि यह बदबख्त तो कुरान को तो मानता ही नहीं, तो उसकी तकफीर की जाएगी। अब ये अलग फिनोमिनन हो जाएगा जब ये मालूम हुआ कि ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ को नहीं मानता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में तो कुरान का जिक्र तो नहीं है। जब हमें और कुछ मालूम उसके बारे में नहीं है और ये शहादत है, तो हम ये नहीं कह सकते कि तुम मोमिन नहीं हो, हम काफिर नहीं कह सकते। हाँ, उसके बाद सेकेंडरीली अगर इल्म में आता है कि इसके यकीनियात के अंदर भी, ईमानियात के अंदर भी कोई अहम तरीन चीज़ जो है वो साकित है, ख़त्म नबूवत का कायल नहीं है, नबूवत के इजरा का कायल है, अब उसकी तकफीर की जाए। और ये इतना अहम वाक़या है, नोट कीजिए कि इस पर कुरान मजीद की एक आयत भी है, सूरह निसा आयत नंबर 94। होता क्या था कि जब मुसलमान मुजाहिदीन बाहर निकलते थे जिहाद के लिए, अब कहीं पर कोई शख्स आया
ملا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گویا کہ اس نے اپنا اسلام ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اب یہاں انہیں خیال آ رہا ہے کہ اس کے پاس بڑا مال ہے، ہم کہہ دیں نہیں تم ایسے ہی ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں، مومن نہیں ہو تم۔ اس کو روک دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، اور کسی ایسے شخص کو جو تمہارے سامنے سلامتی پیش کرے، اسلام پیش کرے یا تمہیں سلام کرے، اسے تم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں۔ اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار جو ہے، جو قانونی ایمان ہے، اس کا دار و مدار وہ تو در حقیقت شہادت پر ہے، زبان پر ہے، قول پر ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ بہت اہم تھا جو پیش آ گیا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما حضور کو بہت چہیتے اور لاڈلے تھے، پوتوں کی مانند تھے، اس لیے کہ ان کے والد کو زید ابن حارثہ کو، وہ غلام تھے، حضور نے انہیں آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا۔ بعد میں جب سورہ احزاب کے اندر آیت اتری کہ یہ منہ بولا رشتہ جو ہے یہ کوئی معنی اللہ کی کتاب میں نہیں رکھتا، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، دوبارہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے زید ابن حارثہ رہ گئے، ان کے بیٹے ہیں یہ اسامہ۔ حضور کو بہت محبت تھی ان سے۔ ان کا ایک پیش آ گیا مقابلہ ایک کافر سے، ایک جنگ کے دوران، ایک مشرک سے۔ اس مشرک نے جب دیکھا کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں، اب میں ان کے گویا کہ رحم و کرم پر ہوں، اس نے کلمہ شہادت پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے یہ سمجھا یہ جان بچانے کا ہیلہ کیا اس نے۔ اب دیکھیے میں نے کہا تھا سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت اسامہ نے جب تلوار چلا دی اور سر قلم کر دیا تو پھر خود انہیں دغدغہ دل میں پیدا ہوا، یا بعد میں حضور کو یہ اطلاع ملی اور انہوں نے طلب کیا اور جواب طلبی کی، بہرحال جس شکل میں بھی ہو، تو حضور نے انتہائی ناراضگی کا معاملہ کیا۔ اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف گواہی دینے کے لیے آئے گا؟ میرے ہوتے ہوئے تلوار چل گئی اسامہ کی، تو کلمہ شہادت تو ڈھال ہے، وہ ایک مسلمان کو جو حقوق دنیا میں ہوتے ہیں وہ سارے اسے حاصل ہو جائیں گے جب تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ البتہ بعد میں اگر معلوم ہو کوئی اور بات علم میں آئے، اس کے بنا پر کوئی فیصلہ کیا جائے، وہ بالکل مختلف بات ہوگی، لیکن اور کچھ معلوم نہیں ہے تو محض کلمہ شہادت اسلام کی شرط کو پورا کرتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ سنن ابی داؤد کی ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے نمبر ایک، وہ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ اسلام کی بنیاد پر کریں گے، ایمان کی بنیاد پر نہیں۔ اسی لیے کیٹیگریز علیحدہ کر دی، سوال اسلام بتائیے، ایمان بتائیے، ان کو علیحدہ علیحدہ رکھو، ان کو آپس میں گڑبڑ مت کرو۔ اور دوسرا تعلق کیا ہے اس کا؟ اسی اسلام کی بنیاد پر اسلامی تمدن اور تہذیب کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہوتا۔ اس میں جو شامل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور صوم رمضان، حج البیت، یہ ہے وہ در حقیقت کہ جو اسلامی تہذیب کا ڈھانچہ جو دنیا میں بنتا ہے وہ اس کے گرد بنتا ہے۔ ہمارا تمدن وجود میں آتا ہے، ہماری تہذیب وجود میں آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک مسلمان تہذیب اور تمدن کی علامت وہ یہ چیز ہے۔ وہاں پہ اقامت الصلاۃ ہوگی، ایتاء الزکوٰۃ کا نظام ہوگا، وہاں رمضان کا روزے رکھے جائیں گے، وہاں حج بیت اللہ کیا جائے گا۔ گویا کہ اسلام کا تعلق جو ہے اس دنیا سے، ایمان کا تعلق آخرت سے، اخروی نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان ہوگا تو نجات ہوگی، ورنہ نہیں۔ اگرچہ اس کی تفصیل کچھ آئے گی، وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسلام کا تعلق اس دنیا سے، ایمان کا تعلق آخرت سے۔ اچھا، آخرت میں اس ذات سے ہمارا سابقہ پیش آئے گا جو علیم بذات الصدور ہے۔ ہم تو دنیا میں نہیں جان سکتے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، کوئی آلہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی الیکٹرو کارڈیوگرام ابھی تک ایسا ایجاد نہیں ہوا جو یہ بھی بتا دے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں۔
لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے. تو قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا نجات کا دار و مدار وہ ایمان پر ہے. اور نمبر 2 یہ کہ دنیا میں اسلام کا اخلاقی اور روحانی بنیاد جو ہے اس نظام کی وہ ایمان ہے. میرے الفاظ کو نوٹ کیجیے اچھی طرح. دنیا میں کسی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اسلام کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر نہیں. اور اسلامی تہذیب و تمدن کا ڈھانچہ وہ یہ 4 جو عبادات ہیں ان پر قائم ہوگا. آخرت میں نجات کا دار و مدار ایمان پر ہوگا. اور دنیا میں ایک بندہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اگر وہ اخلاقی اور روحانی بلندی چاہتا ہے، ترفع چاہتا ہے، تو اس کی بنیاد ایمان ہے. اب اسی کا ایک اور انداز تعبیر ہے، بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. دیکھیے قانونی اسلام اور قانونی ایمان یہ ایک ہے. حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان یہ ایک ہے. قانونی اسلام کلمہ شہادت پر مبنی ہے، اسی کو قانونی ایمان بھی ہم کہتے ہیں. حقیقی اسلام تو وہ ہے ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کا بندہ بن جائے. یہ اسلام جہاں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، فائنل سٹیج میں تو یہی ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعبیر کر رہے تھے، آپ اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم کے بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ، اور حضرت اسماعیل ساتھ ہیں، تو 100 برس کے تقریباً ہیں حضرت ابراہیم، اور حضرت اسماعیل 13 برس کے، اور وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا فرما بردار، اپنا مسلمان، اپنا مسلم بنائے رکھ. اتنے اونچے مقام پر پہنچ کر بھی وہ دعا اپنے لیے یہ کر رہے ہیں. تو اس سے یوں نہ سمجھیے کہ اسلام کو حقیر شے ہے، معاذ اللہ. ہاں قانونی اسلام صرف کلمہ شہادت کے اوپر دار و مدار ہے، اس میں ایمان اور یقین کسی چیز کا کوئی ریفرنس نہیں ہو. حقیقی اسلام وہ اسلام کے معنی سپردن، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، پوری زندگی اللہ کے تابع احکام کے کر دینا، یہ اسلام.